محمود ایاز میموری ٹرسٹ کی جانب سے منعقد 2 روزہ سیمینار کا اب یہ آخری اجلاس ہے. یہ آخری اجلاس ہے اور اس اجلاس میں 4 پیپر پڑھے جائیں گے اور اس اجلاس کی صدارت جناب راہی فدائی صاحب فرمائیں گے. میں راہی فدائی صاحب سے چاہتا ہوں کہ آپ ڈائس کو تشریف لائیں. جناب کوثر پروین صاحب سے گزارش ہے کہ ڈائس کو تشریف لائیں. فرزانہ فرحہ صاحبہ سے گزارش ہے کہ ڈائس کو تشریف لائیں. اکرم نقاش صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم حاضرین و حاضرات، یہ جو ہے آخری سیشن ہے، آخری نشست ہے. یہاں ہمارے پاس مقالہ نگار حضرات 4 ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی قابل اور اہل علم ہیں سبھی کے سبھی. اور ان نشستوں کا انعقاد اس لیے کیا گیا کہ غالب کے تعلق سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، لکھا جاتا رہے گا، لیکن ہم کو غالب کی شاعری میں نئی جہاد کو تلاش کرنا ہے. اسی غرض کے تحت خطروں کا عنوان دیا گیا غالب اور عالمی انسانی خطرے. اس موضوع پر بہت کم لکھا گیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن غالب انسٹیٹیوٹ اور محمود ایاز ٹرسٹ دونوں نے مل کر جو فیصلہ کیا بہت ہی عمدہ فیصلہ تھا، قابل قدر فیصلہ تھا، اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آج سیمینار کی 2 نشستیں ہو چکی. یہ جو ہے آخری نشست، تیسری اور آخری نشست ہے. انشاءاللہ ہم مقالہ نگار حضرات اور خواتین سے ان کے مقالے سنیں گے اور ان میں نئی جہاد تلاش بھی کریں گے، ورنہ ریپیٹیشن سے، تکرار سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ غالب پر بہت لکھا گیا، ہم کچھ بھی کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ کوئی تو بات نہیں ہو. مجھے امید ہے کہ ہمارے مقالہ نگار اس پر توجہ دیں گے اور ہم اس سے مستفید ہوں گے. اب میں سب سے پہلے سیمینار کا آغاز، اس نشست کا آغاز محترمہ فرزانہ فرحہ صاحبہ سے کرتا ہوں. آپ ادیبہ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ. اس کو سن کر ضرور آپ محظوظ ہوں. محترمہ ڈاکٹر فرزانہ فرحہ صاحبہ. میرے مقالے کا عنوان ہے غالب اور انسان دوستی. دانشوران عالم نے غالب کے انداز فکر، تہذیب اطراء، آفاقی شعور اور معنی آفرینی کے سلسلے میں کتنے ہی ہفت خوان طے کیے ہیں. آج کا سیمینار بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. غالب کے فکری سرمایہ میں عالمی اقدار کی جستجو سے قبل قدر کی اصطلاح وضاحت لازمی ہے. اقدار وہ قوانین ہیں جو معاشرے میں اتفاق، تناسب و مطابقت اور بقائے باہمی کو فروغ دیتے ہیں. عالمی اقدار کی 2 اقسام ہیں، جمالیاتی قدر اور فکری قدر، جس کے تحت فن اور تخلیقی اظہار میں علم، سچائی، انسان دوستی اور ہم آہنگی کو لاگو کیا جاتا ہے. ادب اور آرٹ میں انسان دوستی کا تصور 14ویں صدی سے ہے، جبکہ اردو شاعری میں ابتدا سے انسانی فلاح و بہبود، مستقل وسیع المشرقی اور تمام مذاہب و مسالک کے احترام کی ترقی ملتی ہے. اس لیے ہر دور میں حساس شعراء نے معاشرے کا حصہ ہونے کے بعد اشاروں کے نایوں میں اپنے تجربات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. غالب نے سن 1797 کو اس زوال آمادہ معاشرے میں جنم لیا جہاں شکست خوردگی،
मजहबी तालीम, वहम, बेहिसी, इंजमार, तकदीर परस्ती, डगमगाई अवतार और सियासी अफरा तफरी एक दूसरे से दस्तगरेबान थी। गालिब की नाजुक मिजाजी को, जिसे वबा में मरना भी गवारा न था, इस कल्चर ने बजाय अलम परस्त और कुनूतियत पसंद बनाने के खुदागाह और जमाना शनास बना दिया। उनकी ज्यादातर शायरी इश्क मोहब्बत और तसव्वुर के गेस्ट तवाफ करती है, जो बजाय खुद एक आलमी इंसानी कदर है। मजहब ने आदम जात को कायनात का आला वरफा और काबिल एहतराम वजूद तस्लीम करते हुए जिंदगी के मसाइल सरोकार का अंदाजा किया। महरोफा हमदर्दी उल्फत को सबसे बड़ी इबादत समझा। नीज इंसानियत का तकाजा जाना कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इंसान के दर्द में भूलें और पिघलें। इसलिए इनकी इंसान दोस्ती अललान कहती है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है। मरे बुतखाने में तो काबे में करो रहमन को। हम वाहिद हैं, हमारा कैश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिली अज्जाई मामूल। गालिब ने गमीश को गम इंसान की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया और गमी दौरों को गमी रात के पैमाने में ढाल दिया। गम के इजहार का ये रंग लाहिदा हो जिसमें इनफरादी शिकवा नहीं, इज्तिमाई शिकायत है। एक संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, एक संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो वो अगर शरार होता। बकौल शम्स रहमान फारूकी, उर्दू के तमाम बड़े शायरों में गालिब से ज्यादा जाती और कायनाती अलमियत का एहसास किसी को नहीं था, और 20वीं सदी के जहन की जैसी पेशामद गालिब के यहाँ है, वैसी 20वीं सदी के बहुत से शौरा को नसीब नहीं हुई। 20वीं सदी बरफ़राफ्तारी की सदी रही, जिसमें फिक्री और नजरी तब्दीलियों समेत टेक्नोलॉजी ने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। इन नई कुव्वतों ने इंसानी इल्म में जरूर इजाफा किया, मगर मसलहत आमेज़ी, तहरीकारी, मुनफरद पसंदी, नमूद नुमाइश, कत्ल गायबगिरी जैसे अनासर इंसान की फितरत में पैदा कर दिए। सकाफत और दार शिकस्त तारीख का हिस्सा हो गए। बुनियादी इंसानी कदरें तहस नहस हो गई। ऐसे में गालिब ने बेलूस इंसानियत का सबक दोहराते अपने फन से समाजी बेताल्लुकी, अदम तहफ़्फ़ुज़, रूहानी इस्तेदाद को दाखिली तजुर्बात का हिस्सा बनाकर पेश किया। यही वजह है कि उस दौर के इंसानी ज़हनी रवैये में और उनके ज़हनी रवैये में काफ़ी मुमासिलत पाई जाती है। बकौल प्रोफेसर मोहम्मद हसन, गालिब का तस्वुर हयात एक जिंदा और हौसलामंद इंसान का तस्वुर हयात है। उनका समाजी शऊर, अवाम दोस्ती, रफ़्ताखेज़ी, तरफ़्फ़ुम, दयानतदारी, साम्राज्य दुश्मनी का अंदाज हाज़रीन में सबसे ज्यादा काबिल तवज्जो और काबिल कबूल ठहराया गया। हर जमाने में बुलंद तहजीबी और अखलाकी कदरें बड़ी शायरी का जुज़्वे लायक रही हैं। कहते हैं, बस के दुश्वार है हर काम का आता होना, बस के दुश्वार है हर काम का आता होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। शायद इस हकीकत से खूब वाकिफ हैं कि आदमी होना हर फर्द के लिए आसान सही, तहजीब नफ्स और जिंदगी की आला कदरों से बहरावर होना आसान नहीं है। जब तक इसमें इंसानियत की आला कदर की सिफत न मुज़मर हो, शोबे हयात में उसको मानवियत अता नहीं हो सकती। दुनिया की हर अदबी रिवायत इंसान दोस्त रही है। इसी से फनकार अपने हकीकी मनसब को अदा कर सकता है। तसव्वुर बकाए बाहमी उसूल साज अगर फनकाराना ज़ब्त और ठहराव के साथ हम आहंग हो जाए तो फिक्र का एक बामानी, मुस्बत और गहरा ज़मानी ज़ाविया अख्तियार करेगा, वरना बेमानी और खोखला होकर रह जाएगा। गालिब इंसान की इज्जत नफ्स को मजरूह होते नहीं देख सकते, ख्वाह वो दरिया हो या कावा हो, वो दयार हो, ऊंचे यार हो या गाबा, उनकी गैरत किसी का एहसान उठाने से मना करती है। वो रोशनास खुलूस होने के लिए एक समाज में रहते हुए बाहमी इत्तेहाद के सहारे रहने को ऐन तकाज़ाए इंसानियत कर डालते हैं, जिससे वो दोस्ती के बहरे बेकरार की शनावर बन जाते हैं। खिलवत नशीनी की जगह जिलवत नशीनी उनका शेवा है। मलामत का ये अंदाज देखिए, वो जिंदा हम हैं कि रूशनास से खल्क न तुम के चोर बने उम्र जावेदा के लिए। यूं
خلق خدا کی انسیت ان کے تمام معاشرتی روابط و اعمال و اطوار میں رہنما بنی اور وہ بنی نوع انسان کے لیے فیض بخشی کا وسیلہ بن گئے۔ انگریزوں کی پینشن خوری، زوال نامادہ اقتدار، بڑھاپا و ناتوانی، 7 بچوں سمیت بھائی اور آزا کی موت نے ان کی ہمت کو پست کیا، نہ اذیت پسند و آزاد طلب بنایا، نہ ہی ذاتی غموں نے باہر کی دنیا سے قطع تعلق کیا۔ انسان کی باطنی صلاحیت اور نیکی پر انہیں بھرپور اعتماد تھا اور فرد کی انفرادیت کو خودی کو فروغ دینے کی ضرورت بھی ان کے پیش نظر رہی۔ اسی کے ساتھ وسیع مطالعے نے غالب کے انداز بیان کی ظاہری میں مزید اضافہ کیا۔ ان کی خود آگہی اور خودداری کہتی رہی، بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وہاں نہ ہوا۔ خطوط غالب میں اعلیٰ انسانیت دار سن 1857 غدر کے سانحہ عظیم میں شہر دلی اور اس دور کی علماء و فضلاء و احباب غالب پر جو قیامت سخرا ٹوٹی اس کا احوال ان کے خطوط میں ملتا ہے۔ غالب جو اپنی ذات سے انجمن مجلس انسان تھے، مسترب تھے، بالخصوص مسلمانوں کی اذیت کو پوری شدت سے محسوس کرتے ہوئے بڑی خواہ انسانیت کی تصویر بن کر اترے۔ جگ بیتی کو آپ بیتی سمجھا چند خطوط کے نمونے پیش ہیں۔ بازار بنام میر مہدی مجرور، بھائی کیا پوچھتے ہو کیا لکھوں، دل کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر ہے۔ قلعہ چاندنی چوک، ہر روز جمعہ، بازار مسجد جامعہ کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا، یہ 5 باتیں اب کہاں، پھر کہو دلی کہاں۔ نمبر 2، واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان شہر میں نہیں ملتا، کیا امیر کیا غریب۔ نمبر 3، نواب علاء الدین خان کے نام ہے یہ خط۔ یہ وہ دلی نہیں جس میں آپ کا 10 برس، جس میں میں 10 برس سے مقیم ہوں۔ امیر زادہ مظلوم مارا گیا، آغا سلطان بخشی محمد خان کا بیٹا بیمار پڑا، نہ دانا نہ غذا، مر گیا۔ ناظر حسین کے پاس 1 پیسہ نہیں، رہائشی مٹ گئی، روایتیں خاک میں مل گئیں، ہنرمند آدمی یہاں کیوں پایا جائے گا۔ 4 خط یوسف مرزا کے نام۔ پوچھو کیا غم ہے، غم مرگ، غم فراق، غم رزق، غم عزت۔ میرا ایک دیوانہ بھائی مر گیا، اس کی بیٹی، 4 بچے اور بھاوج، کلو میاں، اعزازی مداری کی جوڑ کے بچے سب موجود۔ میاں ہمن پھر سے آ گئے، بھوکا مرتا ہوں، 1 پیسے کی آمد نہیں، 20 آدمی روٹی کھانے والے موجود۔ آدمی ہوں، کوئی بھوت نہیں، دیو نہیں کہ ان رنجوں کو محسوس نہ کروں۔ 5واں خط بنام میر مہدی۔ میں جس شہر میں رہوں اس میں کوئی ننگا بھوکا نہ ہو، استطاعت یہ ہو کہ عالم کا مہربان بنوں۔ شاعری ہو یا خطوط، غم کی یہ تصویر کشی نہایت پرسود و پرتاثیر ہے جو ان کے جذبہ غم گساری کی ترجمان ہے، جو ثبوت پیش کرتی ہے کہ انہوں نے زمانے کے غم کو اپنا غم بنایا۔ رخ بشر پر بہیمیت کی جھائیاں اور تمدن کے چہرے کو زخم دیکھ کر یوں تڑپ اٹھنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ ساری اخلاقی قدریں جو انسان کا دمساز بناتی ہیں ان کی تحریر میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ غالب نے تیرگی میں مینارہ نور بنتے ہوئے، غم سے سرور کشید کرتے ہوئے صحرا میں لالہ سحری کا نظارہ پیش کیا اور ان کی انفرادیت اسی میں نتیج ہے۔ ابھی آپ نے محترمہ ڈاکٹر فرزانہ بڑا صاحب کو سنا، اب آپ کی خدمات میں محترمہ ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، اپنا مقالہ پیش کریں۔ کوثر پروین صاحبہ بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں اور پیشہ ضروری سے وابستہ ہیں اور محفل نثار کی بہت سرگرم اور اہم رکن ہے، یہ ان کا سرسہ تعارف ہے۔ شکریہ۔ آئیے وقت کے لحاظ سے میں کرنے جا رہی ہوں۔ جب غالب اکیڈمی سے مشتاق صاحب سے بذریعہ فون اطلاع آئی غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 2 روزہ قومی غالب سیمینار منایا جا رہا ہے، اس اجلاس میں ناچیز کو بھی اپنی تحریر پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے، ہم تھوڑا سا گھبرا گئے۔ ہوا یوں تھا، 90 کے دہائی میں ہمارے شہر عزیز میں غالب کی یوم پیدائش کے موقع پر جشن منایا جا رہا تھا۔
ہم نے اس جشن میں ایک انشائیہ پیش کیا تھا جس میں عالم خواب میں ہم غالب کے ہمراہ دلی کی سڑکوں پر سیر کرتے ہوئے انہیں غالب انسٹیٹیوٹ میں اپنی تصویر میں گم چھوڑ آئے تھے۔ اس فون میں یہ گمان کیا کہ حضرت غالب اپنی تصویر سے اب تو نہیں پڑھتے اور پوچھ لیا ہو ابھی سیر باقی ہے، آج کی دلی ابھی دیکھنی ہے۔ ہماری پریشانی غالب کو سیر کرانے سے نہیں ہے، ہماری پریشانی یہ ہے کہ اجڑتی بستی دلی کو غالب نے ایک بار ہی اجڑتے دیکھا تھا اور اس دور کے شعراء نے کہا تھا رہیں گے دلی میں تو کھائیں گے کیا۔ پہلی ملاقات کے وقت دلی میں پیاس کے کمال نے حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، اس بات پر غالب بڑے حیران تھے۔ پیاس انگریزوں سے زیادہ تختہ الٹ دینے میں ماہر ہے۔ اب ان سے کیسے بتائیں، بیچارہ دلی کے موجودہ حاکم خود بے بس ہیں، وہ حاکم ہیں اور حکمرانی کسی اور کی یعنی بہادر شاہ ظفر کی ہی طرح دور چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر غالب پھر قلم اٹھا لے، تبھی ہم نے اپنے بہتی رو سے لوٹ آئے۔ ہم نے نظر ڈالی، ہمیں تحریر پیش کرنی ہے، غالب اور عالمی خطرے۔ غالب تو ہمیں ٹھیک لگا مگر عالمی انسانی خطرے پھر کھٹک گئے۔ انسانی خطرے بس انسانی خطرے ہیں، وہ سرحدوں سے اس پار اس پار ایک ہی ہوتی ہیں۔ انسانی خطروں سے سرحدوں سے نہیں بدلتی، خد و خال رنگ و روپ بدلتا ہے۔ ہاں خطروں کے کچھ اقسام ہو جاتے ہیں، مذہبی خطرے، اخلاقی خطرے، سماجی خطرے، یا پھر انہیں مجموعی طور پر ہم دیکھیں سماجی اور تہذیبی خطرے کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے سوچا چلیے ہم اپنے نظریے کے مطابق غور کریں۔ منتظمین نے رعایت دے رکھی ہے غالب پر لکھی، لہذا دیوان غالب ہم لیے بیٹھ گئے۔ ہمیں لگا دیوان غالب کے ہر کرتاس پر جناب غالب بھوکھا لیے ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب ان حضرت سے کیسے کہا جائے کہ آپ کی اسی بات کی مزید ثبوت تلاش کر رہی ہیں۔ حاضر نے باتم کی، عام طور پر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاعری کا اصل مقصد انبساط اور لطف اندوزی ہے۔ ارسطو شاعری کی اسی تفریح پہلو پر زور دیتے تھے۔ مارک کسی تحریک کے چند رہنما بھی اسی خصوصیت کے قائل نظر آتے ہیں۔ جس شاعری میں لطیف احساس ہو یقیناً اچھی شاعری ہے، مگر وہ شاعری جو لطیف احساس کے ساتھ فکر بھی دے بہت اعلیٰ معیاری کلام ہوتا ہے۔ دراصل بصیرت شاعری کی عظمت ہے۔ غالب کی شاعری دراصل تنقید کی ترازو کے مطابق کسی رجحان کی ترجمان نہیں، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ نہ صرف فلسفہ ہے، نہ درس اخلاق ہے، نہ اصلاح کا پیغام ہے، بلکہ زندگی کا ترجمان ہے، ایسا ترجمان جو فکر اور بصیرت کی دعوت دیتا ہے۔ غالب جیسے وسیع الذہن شاعر نے زندگی کے ہر منظر کو دیکھا، شاعر کے دل نے درد کو محسوس کیا، تخلیقی ذہن نے اس چبھن کو محسوس کیا اور ان احساسات کو شعر کے پیٹرن میں ڈھال لیا۔ مراسلہ نگار غالب اور شاعر غالب میں ایک فرق اور ایک مشترکہ وصف بھی ہے۔ مراسلہ نگار غالب اپنی زندگی کا ترجمان ہے اور شاعر غالب عالمی زندگی کا ترجمان۔ فلسفہ زندگی کا عکس مشترکہ وصف ہے۔ چوٹ پر خالی کو چھیڑ جائے، جھنجھوڑ جائے، کیونکہ غالب نے زندگی کے تلخ تجربے سے زندگی کا عرفان حاصل کیا تھا۔ غالب غزل کے شاعر ہیں۔ غزل کی خوبی یہ ہے کہ اس میں برملا اظہار ہوتا ہے۔ جو کچھ شاعر دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کے دل پر گزرتی ہے، وہی کیفیت کو رمز و کنایہ بھی اظہار کرتا ہے۔ غالب نے اپنی زندگی میں کئی انقلابات دیکھے، حکومتیں اجڑتی دیکھی، تہذیب و ثقافت کو ڈوبتے بدلتے دیکھا، توانگروں کو مفلس ہوتے اور کئی صحابی پگڑی کو سائل بنتے دیکھا۔ زندگی و سماج کے علام و مسائل کو شعر میں ڈھالتے ہوئے اپنے تجربے اور نظریے کو سمو دیا۔ یہی وجہ ہے غدر کی سوگواری کی دھیمی آنچ مصیبت میں حوصلہ دیا تو ان غموں میں مسکراہٹ بھی پھول مل گئی، جس نے غالب کے تخیل کو رفعت عطا کی۔ اسی رفعت تخیل کی اعلیٰ مثال جس میں انسانی اقدار کا پہلو بھی نمایاں ہے، اس شعر میں نظر آتی ہے۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جامع سپاہ اچھا ہے۔ بوئے گل نانا دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ غالب کے کلام میں تہداری نمایاں خصوصیت ہے۔ بحیثیت معلمہ میں اکثر اپنے طالب علم سے، چونکہ میں خاتون ہوں اس لیے آسان سے مثال دیتی ہوں، غالب کے شعر کو پیاس سمجھ لیا کرو، جتنے پڑھ نکالتے جاؤ گے پیاس سالم رہے گی۔
جتنے معنی لیتے ہوئے شعر سمجھنے لگے گا ابھی اور وسعت نظر چاہیے. بلائے جہاں غالب اس کی ہر بات عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا. تو موضوع سے ہٹ تو نہیں رہی. ایسا لگ رہا دیوان غالب کے اوراق میں فہرست غالب کے عکس نے سرگوشی. ارے نہیں, میں تو فوراً اوراق گردانی کرتے ہوئے کہا غالب سے واقفیت تو چاہیے تھا. ویسے میں جانتی ہوں غالب ایک قدردان شخصیت کا نام ہے. وہ جس قدر کا متلاشی تھا خود قدر کے معنی جانتا تھا, جبکہ غالب کی انانیت کا بھی بڑا چرچا رہا. غالب میں اعتراف کا بس بھی رہا. ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناصر آپ بے بہرا ہے جو منتخب میر نہیں. میں نے یہ بھی تو کہا تھا غالب کو یا ہوئی. غالب میرے کلام میں کیوں کر نہ ہو مزہ, پیتا ہوں دھو کے خسرو شیرے سخن کتنا. جی ہاں میں نے اعتراف کیا. اور جس فنکار میں اعتراف اور قدردانی کی خوبی ہو وہ انسانی قدروں کو کیسے پامال ہوتے دیکھ سکتا ہے. اعتراف بذات خود ایک انسانی قدر ہے جو آپ کے اشعار میں نمایاں ہے. سماجی ابتری نے غالب کو کہنے پر مجبور کر دیا تھا رزم کی داستان گر سنیے اے زباں میری تیغ جوہردار, بزم کا انتظام گر کیجیے اے قلم میرا ابر گوہر بار. بیاس پر میرا قلم چل رہا تھا. ایک طرف بچے اپنے ٹیب پر ارطغرل دیکھ رہے تھے, ٹی وی پر یوکرین پر جاری بمباری اور طالب علموں کی بے بسی کا چرچا تھا. گھر پر کوئی فرد مسکان کا ویڈیو کلپ سن رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی اب اگر غالب تمام عالم میں موجود رفوجی کیمپ دیکھتے تو کیا ہوتے. میں نے غور کیا مصروف بچوں کی طرف دیکھتے غالب گنگنا رہے تھے جس میں انسانی زندگی کا مقصد پوشیدہ تھا. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میری طرف آنکھیں پھر لی, کاغذی ہے پہ رہن ہر پہ کرے تصویر کا. میں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں مون دی کیونکہ یہ کہہ نہیں سکتی تھی دنیا میں پھیلے اس کاغذی پہرن کے فریادی یہ کس کے شوقی تحریر کا میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ نازیوں کا زمانہ ختم ہوا, ہٹلر کی نسل کشی کا دور تاریخ کا باب بن چکا ہے, مگر آج بھی دنیا خون میں نہائی جا رہی ہے اور غالب کا انسانی درد اقتدار کے ہوسمند بصیرت سے محروم ارباب اقتدار کے لیے درج کرتا ہے. خطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے جس میں کھل کھیل لڑکوں کا ہوا دیدائے بینا نہ ہوا. غالب کا ایمان تھا ہر خطرے کے نصیب میں گوہر بننا نہیں ہوتا, وہ جو چاہتا ہے قدرت اس کے اصول کے مطابق وہ واقف ہے. انسان کو اس کی صلاحیتوں اور خوبیوں کی مثال کے مطابق ملتا ہے. انسانی زندگی کے اس فلسفے پر وہ کہتے ہیں دام ہر موج میں ہے حلقہ سرگاہ میں نہ ہے, دیکھے کیا گزرے ہیں خطرے کے گوہر میں. غالب کسی عقیدے مذہب فقہ و مسلک کا اظہار نہیں تھے بلکہ وہ ایسے خوشدل انسان تھے. وہ انسانی اقدار کا مجسمہ تھے جہاں دکھ کی چبن درد کی ٹھیس سموری تھی, جس نے زندگی کا دکھ کاٹا, زندگی کا درد رو کر جھیلا. ایک تخلیق کار کی دلی اضطراب ان تمام احساسات کو لفظ کے آبدار گوہر میں ڈال لیتا. پر تو ایک فوج سے شبنم پور میں پناہ کی تعلیم, میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. غالب نے انسانی زندگی کے اس طرف کو بھی دیکھا تھا جہاں ظالم حکمران کہلاتا تھا اور مظلوم جس پر ظلم کی شدت تھی رعایا کہلاتی. غالب کہہ اٹھتے میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا میری آہ آتش سے بال انخا جل گیا. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. جیسا کہ میں نے ذکر کیا غالب مذہب عقیدے مسلک سے پرے ان کی نظر تھی. وہ سامنے موجود وجود کو مذہب کے عقیدے میں نہ توڑتے بلکہ جب ملک میں ایسی افراتفری دیکھی تو بول پڑے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کچھ, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. سنو غالب نے میری توجہ اپنی طرف موصول کروائی. بہتر انسانی سماج اور ایک دوسرے کے باہمی روابط کے لیے میں نے کچھ نہیں کہا. جی وہی تو تلاش کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دوسرے کی انسانی قدر فرمائی کے لیے آپ نے فرمایا تھا نہ سنو گر برا کہے کوئی, نہ کہو گر برا کرے کوئی, روک لو گر غلط چلے کوئی, بخش دو گر خطا کرے کوئی. سماج میں آپسی رویے دوستوں کی روش پر غالب کی نظر جاتی تو کہتے تھے تاکہ رویوں میں موجود بین السطور واضح ہو اور انسانی سماجی قدر پر توجہ کرے.
دنیا کی اس سماجی رسم و رویے پر وہ کہہ اٹھتے، چپ کے مجھ کو روتے دیکھ پاتا ہے اگر، ہنس کے کرتا ہے بیان شوق لیے گفتار دوست۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، یارا مجھ کو زمانہ مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حد مقرر نہیں ہوں میں۔ غالب انسانی ہمدردی کے قائل تھے مگر زبانی ہمدردی کو رسوائی تصور کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے سب اچھا کہیں جسے، کی وفا ہم سے تو غیر اس کو دفاع کہتے ہیں، خود ہی آئی ہے اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ وہ انسان کو زندگی کی بے سوادی کا احساس بھی دلاتے اور زندگی کی عظمت کی طرف بھی متوجہ کرتے، جو انسانی زندگی قدر و عظمت کی طرف اشارہ ہوتا۔ غم ہستی کا اثر کس سے ہو تجھے مرد علاج، شمع ہر رنگ میں چلتی ہے سحر ہونے پر، ہستی کے مد فریب میں آ جائے جو اثر، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، قید حیات بند و غم دونوں اصل میں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ ہمیں ہستی کے درد کی وجہ اور تریاق وہی بتلاتے تھے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، اس رتے خطرے سے ہے دریا میں پناہ ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ غالب مانتے تھے دنیا میں انسانی زندگی ابتری اور بدحالی کی سماجی پسماندگی کا ذمہ دار خود آدمی ہے۔ اگر وہ خود احتساب کر لے تو شاید اسے اپنے عمل پر خود خوف ہو۔ کہتے ہیں پانی سے سنگ گزیدہ ڈرے ہے جس طرح اثر، ڈرتا ہوں نہیں سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ غالب ایک شاعر کے علاوہ ایک انسان بھی، رشتوں کا درد قدر و احساس بھی تھا، خدا سے شکوہ بھی کرتے۔ بھانجے کے انتقال پر کہا تھا، ہاں اے فلک کے پیر جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دیکھا۔ کبھی شوخی بھری شکایت بھی ہوتی، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ نام، آج نہیں کوئی ہمارا دم درد۔ عام آدمی کی طرح خدا سے گلہ بھی کر لیتے، جب تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، میری قسمت میں غم گر اتنا تھا دل بھی یارہ کو دے دیے۔ خوبصے کا کش لیتے ہوئے غالب پر ہم نے نظر ڈالی، بدلتی مذہبی روش اور پر حالی یا اقبال کہتے تو ہمیں حیرت نہ ہوتی، کیونکہ وہ اسی کے علم بردار تھے۔ مثلاً اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکھا۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، اے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ ایسی روش اب خدا کے عشق بنا عبادت پر غالب نے کہا تھا، یہ ان کے افکار مذہب کی پاسداری کی نمائندگی محسوس ہوتی ہے۔ ساج سے ترے نہ میں وہ آگ بھی لا، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا، یہ بند آئے کمینہ ہم سایہ خدا۔ خود غالب صاحب ایمان کی طرح بول پڑتے ہیں، انسان کا مذہب اسے کون دیکھ سکتا ہے، وہ یگانہ ہے اقتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار۔ اس کے بعد دیوان کے کردار میں بیوس غالب کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ خار ہوتا۔ ہمیں لگا غالب کھلکھلا کر ہنس پڑے ہیں اور بہت سنجیدگی سے خطہ پیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا دنیا میں اقدار میری نظر میں ایسے ہی رہ گئے ہیں، ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، بے ساختہ ہماری زبان سے نکل گیا یقیناً جناب عالم۔ اس بادشاہ اطفال کے شب و روز تماشے ہی نے آپ سے کہلوایا تھا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب نے دوبارہ حقے کا پائپ اٹھایا، کش لینے لگے۔ ہم نے مغلوں کے دور کی سوغات جسے دیوان غالب کہتے ہیں بند کرتے ہوئے کہا، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ شکریہ۔ کے سامنے ہندوستان کے مشہور شاعر ادیب جناب اکرم اختر صاحب تشریف لائیں گے۔ محترم پروفیسر عبد السعید صاحب تشریف لائے ہیں۔ صدر محترم معزز فخر نگاران،
سامعین، میرے مقالے کا عنوان ہے غالب ایک اسکیچ۔ 18ویں صدی کے آخری برسوں میں آگرہ سے شاعری کی دنیا میں ایک ستارہ نمودار ہوا جس کی دمک، درخشانی اور رنگا رنگی اس قدر تیز اور متنوع تھی کہ اطراف میں پھیلی روشن ترین کہکشاں بھی مان نظر آنے لگی۔ شاعری کے اس نور بے مثل نے دھیرے دھیرے اس شعری فضا پر ایسا سایہ کیا کہ اس کی مثال تاحال ملنا محال ہے۔ 27 دسمبر 1798 کو اس دار فانی میں اپنا نان و نمک تلاش کرتی ایک ناآسودہ روح جنم لیتی ہے۔ ایک صاحب حیثیت خاندان میں اس سپاہی زادے کی پرورش و برداشت بڑے ناز و نوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ اور بعد تو گھر پر ہی ہوتی ہے۔ فارسی پر اس کی دستگاہ کا زمانہ مختلف رہا، خود اسے بھی اپنی فارسی دانی اور فارسی شاعری پر ناز تھا۔ علاوہ اس کے منطق، فلسفہ، نجوم اور طب سے ربط و تعامل اس کی علمی استعداد کے اعلانے ہیں۔ ابھی عمر طفلی نوجوانی کی طرف قدم بھی نہ بڑھا پائی تھی کہ والد کے سائے سے محرومی اس کا مقدر ہوئی۔ لاولد چچا نے اس کی کفالت کا ذمہ لیا۔ بڑے چاؤ اور محبت سے پرورش ہوتی رہی۔ اس ناز و نوم کو کچھ برس بھی نہ گزرے تھے کہ چچا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ عمر اس وجود کی اس وقت بس 9 برس رہی ہوگی۔ 9 عمری میں سرپرستوں کے سائے سے محرومی کے باعث بعض اس کا ثواب نہ کوئی پابندی اور اس پر نانحال میں دولت کی فراوانی، پیسے کی افراد خدموں کو بھٹکنے سے روک نہ پائی۔ وہ خود لکھتا ہے، میں بھی مغل بچہ ہوں، اقتباس، میں بھی مغل بچہ ہوں، عمر بھر ایک بڑی ستم پیشہ ڈورنے کو میں نے بھی مار رکھا ہے۔ خدا ان دونوں کو بخشے اور ہم تم دونوں کو بھی کہ زخم مرگ دوست کھائے ہوئے ہیں۔ مغفرت کرے، 40-42 برس کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں کہ یہ کچا چھوٹ گیا، اس فن میں بیگانہ محض ہو گیا، لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ ادائیں یاد آتی ہیں، اس کا مزہ زندگی بھر نہ بھولنا۔ ایک اور اقتباس دیکھیے کہ ابتدائی شباب میں ایک مرشد کامل نے یہ نصیحت کی ہے کہ ہم کو زہد و ورع منظور نہیں، ہم مانے فسق و فجور نہیں، پیو کھاؤ مزے اڑاؤ، مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی مکھی بنو، شہد کی مکھی نہ بنو، سو میرا اس نصیحت پر عمل رہا ہے۔ اقتباس ختم۔ عمرہ و روسا کا طرز زندگی اس کا شعار ہوا۔ عیش و عشرت اور لو و لوٹ نے اس گلستان کی خوب سیر کرائی۔ رندی و مستی کی گشت 24 برس جاری رہی۔ اس بیراہ روی سے نجات کی صورت یہ نکلی کہ اسے 13 سال کی عمر میں رشتہ ازدواج میں باندھ دیا گیا۔ وہ خود لکھتا ہے، 7 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دعا میں حبس صادر ہوا۔ ایک بیڑی یعنی بیوی پیروں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا۔ اقتباس ختم۔ اس نوعمری میں قدم آگرہ سے دلی کا خطر کرتے ہیں کہ ہندوستان کے پائے تخت میں بحالی معاش کی کوئی بہتر صورت نکل آئے۔ والد و چچا کی رحلت کے بعد اعزا و اقربا کی اموات، محرومیاں اور نارسائیاں اس کے قدموں سے گرد سفر کی طرح تا حیات لپٹی رہی۔ شاعری کی ابتدا 9-10 سال کی عمر میں آگرہ میں ہو چکی تھی، مگر خیام دلی کے دوران حلقہ وسیع ہو گیا تھا۔ یہاں اس کے طرز سخن اور طرز کلام اور کچھ اہل نظر احباب و خیر خواہوں کی تنبیہ اس کے پامال و فرسودہ طرز نگارش کو، جو آگرہ کی بدمستیوں کا زائدہ تھا، سے اجتناب کی راہ سجھائی اور اس گنج گرا مایا کو ایسی راہ پر ڈال دیا جس کے نقشے پر آج بھی اس کے اسلوب، فکری عمق، ندرت خیال اور جدت بیان میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس رہنمائی کا سہرا قاضی فضل خیر آبادی کے سر جاتا ہے کہ اس کے نزدیک قاضی صاحب کی قدر و منزلت کچھ اور تھی۔ نہ صرف شعر و سخن، قاضی فضل حق نے اس کو اخلاقی پستی سے باہر نکالنے میں بھی بہت اہم رول ادا کیا۔ بصورت دیگر کہا نہیں جا سکتا کہ لہو لعاب اور بیراہ رویوں نے اس کا کیا حشر کیا ہوتا۔ شکر خدا کہ اس کی نظر و نگاہ صحیح سمت میں دیکھنے لگی، تاہم روز ابر و شب ماہتاب کا سلسلہ تعاون جاری رہا۔
لیکن بے اعتدالی سے دامن چھوڑ گیا اور مذہبیت اس کی شخصیت کا ناقابل تنسیق جز بن گئی۔ ایسا نہیں کہ محض احباب کی ایمان پر اس کا شیرین ہے بدل گیا، اس نے پامال گزار سے دامن بچا لیا۔ اس کی بنیادی وجہ اس کی خود تنقیدی و خود احتسابی تھی۔ وہ بے دل سے متاثر ہوا، اس سے الگ ہو گیا، عرفی کو چاہا مگر وہاں بھی قیام نہ کر سکا۔ اس کی شخصیت ایک مرکز کو اپنا کر پروان چڑھتی ہے، یہ بالکل آزاد شخصیت تھی، ماحول سے اثر پذیر ہو کر اس سے بلند ہو جاتی تھی۔ دہلی اس وقت مخلط و غیر مخلط کی بحث و تمیز کی آماجہ بنی ہوئی تھی۔ شاعر بے مثل غیر مخلط تھا، لیکن قاضی فضل حق کی دوستی و محبت نے اس سے مثنوی امتناع نظیر خاتم نبیین لکھوائی، جو تقلیدی مسلک سے متعلق تھی۔ پہلے اس کی مہر پر اسد اللہ خان عرف مرزا نوشا کندہ تھا، بعد میں جو مہر بنائی گئی اس پر محمد اسد اللہ خان تھا لکھا تھا۔ یہ دونوں مہریں اس کے ذہنی انقلاب کی روشن دلیل ہیں، جس کی تشریح الفاظ میں ممکن نہیں۔ متنوع و متضاد رنگوں سے بھرا یہ کردار اپنے شب و روز شاہانہ انداز میں بسر کرنے کا قائل ہے۔ معاشی تنگی و بدحالی شاہانہ طرز زندگی کے سبب ہے، وگرنہ جو پینشن اور عنایت اس کو میسر تھی معمول کی زندگی گزارنے کے لیے کافی سے زیادہ تھی۔ مینوشی، چوسر اور شطرنج کی لت، ڈومنیوں کی چوکھٹ کے چکر ایسے شوق تھے جس کی تکمیل اس کو ملنے والی پینشن سے ممکن نہ تھی۔ نتیجتاً قرض کی صورت ان علتوں میں پورا کیا جاتا۔ جو پینشن والد اور چاچا کی رحلت کے بعد ملنی شروع ہوئی تھی، اس میں دن بدن تخفیف ہوتی رہی تھی۔ متعدد عرضیوں اور درخواستوں کے باوجود اس کی حسب دلخواہ اجرائی ممکن نہ ہو سکی، جس کے لیے اس نے دور طویل سفر بھی کیے اور اس کے لیے 2 برس تک کلکتہ میں قیام بھی کرنا پڑا۔ کلکتے کے سفر کا اس کی زندگی اور شاعری پر بہت گہرا اثر ہوا، جس کے شواہد اس کے خطوط اور شاعری میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ خاندانی رنجش، دہلی کی طوائف الملکی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور واقع نظر میں اس کے کردار سے متعلق انگریز افسروں کی بدگمانیوں نے اسے پینشن کے حصول میں عمر بھر سرگرداں رکھا، جس کی مکمل بحالی تاعمر ممکن نہ ہو سکی۔ اس کے لیے بڑی تنگدستی کے دن تھے۔ خاندان کو ملنے والی پینشن صرف 62.5 روپے ماہوار تھی۔ نانیہال سے بھی مدد امداد کا سلسلہ قریب ختم ہو چکا تھا۔ آمدنی کی کوئی اور صورت نہ تھی۔ ایسے میں قلعہ مولا سے تعلق کی سبیل نکل آئی، جو احباب کے ایما و اصرار کا نتیجہ تھی کہ یہ خود قلعہ مولا سے متعلق ہونے میں گریزاں تھا۔ کہ ذوق قلعے میں استاد ظفر ہیں اور اس کی انا اس سے کم جاہ منصب پر راضی نہ تھی۔ مولانا نصیر جو بہادر شاہ ظفر کے پیر تھے اور غالب کے مہربان دوست، ان کی سفارش پر خاندان تیمور کی تاریخ فارسی میں لکھنے پر بادشاہ کو راضی کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے نجم الدولہ طویل الملک نظام جنگ کے خطاب سے سرفراز کیا۔ کچھ برس بعد ذوق انتقال کر گئے۔ ظفر کی استادی اور قلعہ مولا سے مستقل تعلق ذوق کی رحلت کے بعد ہی ممکن ہو سکا۔ یہ سلسلہ بھی دیر تک جاری نہ رہ سکا کہ 2 برس بعد ظفر کے ایک فرزند ہیضے کا شکار ہوئے، دوسرے کو گولی کا نشانہ بنایا گیا اور ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ حالات پلٹ کر پھر اپنی روش پر آ گئے۔ وہ اپنے دوست سے مخاطب ہے، اے میری جان، اقتباس، اے میری جان، یہ وہ دلی نہیں ہے جس میں تم پیدا ہوئے ہو، وہ دلی نہیں ہے جس میں تم نے علم تحصیل کیا ہے، وہ دلی نہیں ہے جس میں تم شعبان بے کی حویلی میں مجھ سے پڑھنے آتے تھے، وہ دلی نہیں ہے جس میں 7 برس کی عمر سے آتا جاتا ہوں، وہ دلی نہیں ہے جس میں 51 برس سے مقیم ہوں۔ اقتباس ختم۔ مجموعہ ازداد اس فرد کی انانیت کا یہ عالم ہے کہ بادشاہ وقت کی مداح و قصیدہ خوانی اس پر بار ہے۔ دربار میں رسائی حاصل کرتا بھی ہے تو اپنی شرائط اور احباب اور بئی خانوں کے اصرار پر۔ دوسری طرف معاشی مجبوریوں کا تقاضا ہو تو سود پر خرچ لینے سے نہیں چوکتا، خمار بازی کو قدر شان نہیں سمجھتا، سرے بازار چوسر کھیلنے میں اسے آر نہیں۔ اس سلسلے میں جیل کی ہوا بھی کھائے، اس کے باوجود خمار بازی سے باز نہ رہ سکا اور دوسری بار اسیر زندہ ہونا۔ زندگی اپنے طور و طرز پر جینے کی اس کی اپنی ہی ادا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے تعاون مقام اعلیٰ کی خدمت میں عرضیاں دیتا رہا۔ ہر ناکامی پر اس کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا اور اس کی تگاز مزید اعلیٰ سے اعلیٰ حکام وقت کے دربار تک پہنچ جاتی اور
ناکام لوٹ تھی، مگر اس کی شعری انانیت اس کو کہیں نچلا بیٹھنے نہیں دیتی۔ ہر جگہ وہ اپنی شعری اور جو کر و فر کے ساتھ جیتا رہا۔ اس کی آزادہ روی اسے مفاہمت پر تو مجبور کر سکتی ہے مگر ذلیل نہیں، اسی لیے وہ مجبور ہو کر بھی بڑے باغ پن سے جیتا رہا۔ اس دار فانی میں اس نے کیا کچھ کھویا، اس کی مثال شاید ہی ملے کہ عہد طفلی میں ہی والد کے سائے سے محروم ہوا، چاچا کی شفقت و محبت بھی کچھ ہی برسوں میں سر سے اٹھ گئی۔ اس کے جملہ 7 اولادیں ہوئی جن میں کسی نے 15 مہینے سے زیادہ عمر نہ پائی۔ اولاد کی اموات نے نہال کر دیا، سو بھتیجے کو گود لے لیا۔ اللہ کو شاید یہ بھی منظور نہ تھا کہ بھری جوانی میں وہ بھی دار مفارقت دے گیا۔ اس کی موت پر اس نے جو نوحہ لکھا، اس کی درد انگیزی اور کرب ایک ایک لفظ سے بولتا ہے۔ ایسے جاسوس سانحہ جھیل پانا توفیق الہی کے سوا اور کیا ہے کہ یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ عمر بھر افلاس و تندرستی اور اولاد کی ناگہانی اموات کے باوجود اس کی روح قناعت اور رضائے عزتی پر لبیک کرتی رہی۔ زندگی کے خاص داروں میں نہ صرف وہ سرگرم سفر رہی بلکہ زندگی کو لالہدار بھی کرتی ہے۔ مفلسی نے اسے صرف رسوا کیا، شکست نہ دے سکی۔ اس کی انا، اس کی بے پناہ آزادانہ شخصیت کی پروردہ تھی۔ وہ زخمی ہو کر حتیٰ کہ مر کر بھی زندہ ہوتی تھی۔ اس نے اپنی 60 سالہ ادبی زندگی میں فارسی نظم و نثر میں 2 کتابیں لکھی، کلیات نظم فارسی، کلیات نثر۔ اردو میں دیوان غالب، خطوط کے مجموعوں کے علاوہ 2-4 چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں۔ اس زمانے کی لکھنے کی رفتار کو دیکھتے ہوئے یہ کمیت میں یہ سرمایہ کو زیادہ معلوم نہیں ہوتا، مگر اثر و اثرات میں یہ نگارشات ایسی ہیں کہ 200 سال سے زائد عرصے کے بعد بھی اس کی چوند و چمک فزون تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی انفرادیت کے آس پاس سے بھی کسی کا گزر مشکل سے نظر آتا ہے۔ زندگی نے اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا ہوتا اور حالات اس کے حسب دلخواہ ہوتے تو صورتحال 2 چند ہو جاتی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ کہتا ہے اقتباس: میں نے زمانے سے زیادہ نہیں، تھوڑی سی آسائش اور کمانیت خلق چاہتا تھا، اگر مجھ پہ میسر آ جاتی تو میں فکر کی قوت سے ارباب فن سے بات حاصل کر لیتا۔ اقتباس ختم۔ اس نے عمر کی 71 بہاریں دیکھی۔ عمر کے آخری برسوں کو بہاریں کہنا مناسب نہیں لگتا کہ اوائل عمر کی بہرا رویوں اور کثرت مینوشی نے اس کی صحت کی بنیادیں ہلا کر رکھی تھی۔ عناصر میں جب تک اعتدال تھا ان کمزوریوں کا اثر دبا رہا۔ عمر جو بڑھنے لگی تو خواہ میں اسمیلال اور عالم دنیاوی اور طرح طرح کے عوارض نے اسے گھیرنا شروع کر دیا۔ ممکن تھا ان بیماریوں سے جوجھنے اور قابو پانے میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا، مگر سفر رامپور کے حادثے نے اسے مکمل توڑ دیا اور موت کے قریب کر دیا۔ اپنی صحت کے بعد میں وہ اپنے دوست کو لکھتا ہے: میرے محب، میرے محبوب، تم کو میری خبر بھی ہے؟ آگے ناتواں تھا، اب نیم جاؤں، آگے بہرا تھا، اب عمدہ ہوا چاہتا ہوں۔ رامپور کے سفر کا رہ آورد ہے، راشا وہ ذوق بصر ہے، جہاں 4 سطریں لکھی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئیں، حرف سوجنے سے رہ گئے۔ 71 برس جیا، بہت جیا، اب زندگی برسوں کی نہیں مہینوں اور دنوں کی ہے۔ اور اقتباس دیکھیے کہ اجمال سنو کہ مہینے بھر سے صاحب فراش ہوں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک پلنگ پر پڑا رہتا ہوں۔ محل سرائے اگرچہ دیوان خانے کے بہت قریب ہے، پر کیا امکان جو جا سکوں۔ صبح کو 9 بجے کھانا یہیں آ جاتا ہے۔ پلنگ پر سے کھسل پڑا، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھایا، پھر ہاتھ دھوئے، کلی کی، پلنگ پر جا پڑا۔ پلنگ کے پاس حاجتی لگی رہتی ہے، اٹھا اور حاجتی میں پیشاب کیا اور پڑ رہا۔ مدتوں سے یہ مرض ہے کہ پیشاب جلد آتا ہے۔ اس صاحب فراش ہونے کو دیکھو اور دم بدم تقاضائے بول کو دیکھو۔ پاخانے اگرچہ دن رات میں 1 بار جاتا ہوں، مگر صعوبت کو تصور کرو، ایک پھوڑا دائیں پہنچے میں جس کو ساعت کہتے ہیں، 2 پھوڑے بائیں پہنچے میں یہ سہل ہے۔ بائیں پاؤں میں کفے پاؤ پشت پاس سے لے کر آدھی پنڈلی تک ورم، اور ورم بھی سب محللات و روایات سے کچھ نہ ہوا۔ اب تجویز ہے کہ نیل کا کرتا باندھیے، جب پکے پھوٹے تب مرہم لگائیے۔ اقتباس انجام کار وہ دن آ ہی گیا جس کی تمنا وہ اکثر کیا کرتا تھا، اور وہ اپنے ہی اس شعر کی تفسیر بن گیا۔
دم واپسی برسر راہ ہے عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ 15 فروری 1869 صبح کی اولین ساعتوں میں یہ سورج اپنی چکا چوند اور نہ ختم ہونے والی تپش پیچھے چھوڑ غروب ہو گیا۔ اس محزون اور سرخرو کردار کا نام ہے غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب۔